میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کا مقام اپنے یہاں برابر رکھا ہے کہ جو بندہ جتنا نیک اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اتنا ہی ایک اللہ کی بندی نیک اعمال کر کے اللہ کے ہاں قرب حاصل کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دین مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی، دونوں کے لیے اللہ نے دین دیا ہے۔ یہ مزاج بن گیا ہے عورتوں کا کہ دین کا کام یا دیگر اور وہ مرد کریں گے، ہمارا کام تو گھر میں رہ کر تھوڑی بہت عبادت کر لینا، بچے سنبھالنا، کھانا پکانا، اپنے مردوں کی ضرورت پوری کرنا، اسی کو کام سمجھ کر اصل عبادت سے وہ اپنے آپ کو بچاتی ہیں یا بچتی ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کے لیے ایک کمال ولایت کو پہنچنے کا موقع ہر ایک کو دیا ہے، کیونکہ میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں گے، پڑھیں گے، علماء سے پوچھیں گے، تو ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ کتنا بڑا رول عورت کے مرد کے کمال تک پہنچنے میں وہ عورت کا ہے۔ مردوں کے اللہ کے قرب، اپنے کمالات تک پہنچنے کا، اللہ کے قریب ہونے کا اور اللہ کے یہاں ایک اپنا مقام بنانے کا، اور اس بنانے کے بارے میں جتنی دوڑ و دھوپ ہے، اس کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہمیں ملے گا تاریخ اسلام کے مطالعے سے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے پورے دنیا جہاں کو پیدا کیا، اور یہاں رہنے کے اعتبار سے اور یہاں سے جانے کے اعتبار سے کوئی اپنے مرضی کا مالک نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوا تھا ہم آئے تھے، اور جب اللہ کا حکم ہوگا ہم چلے جائیں گے، چاہے دنیا میں وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے آنے جانے میں، وہ اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ اللہ کی مرضی ہوگی تو آوے گا، اللہ کی مرضی نہیں ہوگی تو چلا جاوے گا۔ لیکن میرے عزیز دوستو بزرگوں، آنے اور جانے میں جو اللہ نے وقت دیا ہے، اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، ایک آنا اور جانا، اس کے درمیان جو وقت ہے اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، من عمل صالحا من ذکر او انثی، اللہ فرماتے ہیں جو نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، جو نیک اعمال کریں گے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور اللہ فرماتے ہیں انہیں ہم اجر بھی دیں گے، جس کا انہوں نے دنیا میں جو اعمال انہوں نے کیے ہیں اس کا اجر بھی ہم دینے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آنے سے لے کر جانے تک کی درمیان کا جو وقت رکھا ہے، وہ نیک اعمال اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محبوب بنانے کا موقع اللہ نے اس میں ہمیں دیا ہے۔ اور اس میں اللہ نے کسی کی تعین نہیں کی کہ مرد ہی کمال درجے کو پہنچ جائیں گے اور عورتیں اس کمال درجے کو نہیں پہنچ سکتی، یہ اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے دونوں کو برابر ذکر کیا۔ مرد ہو یا عورت، نیک اعمال کریں گے، اچھا اعمال کریں گے
اللہ کو راضی کریں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں گے، تو ہم ان کو دنیا میں اچھی زندگی دیں گے اور مرنے کے بعد اس کا اجر بھی اللہ دیں گے۔ جو انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں اس کا اجر بھی دیں گے۔ کیونکہ میرے دوستوں بزرگوں، مقصد زندگی وہ خدا کی بندگی، جس زندگی میں بندگی نہیں وہ سراسر گندگی ہے۔ تو اس کے لیے نیک اعمال کا فکر مرد بھی کریں گے، عورتیں بھی کریں گے۔ ہاں یہ بات ہے کہ تاریخ اسلام میں ہمیں جو واقعات ملتے ہیں، اللہ کے نبی سے لے کر صحابہ سے لے کر اولیاء اکرام تک جتنے واقعات ملتے ہیں، اگر ان کے کمال درجے کو انہوں نے پہنچا ہے تو ان کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے۔ کہیں ماں کی شکل میں ہے تو کہیں بیٹی کی شکل میں ہے، کہیں بہن کی شکل میں ہے، کہیں بیوی کی شکل میں ہے، لیکن بہرحال عورتوں کے وجہ سے اللہ نے ان کو اتنے بڑے کمال تک اور اعلیٰ مقام تک پہنچایا ہے۔ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہو گئی، دھیان سے عمل کی نیت سے سنیں، پہلی وحی نازل ہو گئی، پہلی مرتبہ اللہ کے نبی نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور وہ وحی لے کر آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس کو برداشت نہیں کر سکے، بدن میں کپکپی آ گئی، بھاگے ہوئے آئے اللہ کے نبی گھر اور کہنے لگے حضرت خدیجہ سے، زمیلونی زمیلونی، مجھ پر چادر ڈال دو، چادر ڈال دو، خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے، کیونکہ پہلی مرتبہ وہی اللہ حضرت جبرائیل لے کر آئے تو اس کو برداشت نہیں کی۔ تو وہاں پر ہمت دلانے والی جو خاتون ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ جب اللہ کے نبی کو انہوں نے دیکھا کہ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں اور اتنے کانپ رہے ہیں، تو تسلی دلائی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہ نہیں، آپ پر کوئی خطرہ نہیں ہے اور آپ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ تو بھلے آدمی ہیں، تعریفیں کر رہی ہیں، آپ تو وہ ہیں جو رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، غریبوں کی آپ مدد کرتے ہیں، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، آپ کا نقصان نہیں ہوگا، اللہ آپ کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے۔ یہ سمجھایا، تسلی دلائی، کس نے؟ عورت، کہ عورت کا ہاتھ ہے اللہ کے نبی کے پیچھے بھی، پہلی مرتبہ وہی لے کر آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہمت کی تو حضرت خدیجہ وہ ہیں جنہوں نے آپ پر پورا مال بھی لوٹا دیا کہ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے خاطر ہمارا پورا مال۔ کیا عورت کے تعاون سے خود اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی بھی ملی اور اللہ کے نبی علیہ السلام سنبھل بھی گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے لو کہ حضرت ابوبکر صدیق کے یہاں اللہ کے نبی پہنچے۔ میں عورتوں کا مقام اور ان کا رول بتا رہا ہوں مردوں کے آگے بڑھنے میں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے اللہ کے نبی اور آ کر کہنے لگے، میں تنہائی چاہتا ہوں، تنہائی چاہتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، یہاں تو بس میں ہوں، میری بیوی ہے اور 2 بچیاں ہیں، سب اپنے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کہا حضرت ابوبکر سے کہ ہجرت کا حکم ہو گیا ہے، ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت ابوبکر کی بیٹی نے اپنا دوپٹہ پھاڑا اور پورا سامان اللہ کے نبی کا اس میں ڈال کر باندھا، پھاڑا، آدھا ان کے سفر کے لیے دیا اور آدھا اپنے سر پر پردہ کر لیا۔
تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی جس نے تعاون کیا ہے ہجرت کے سفر میں، پھر حضرت ابوبکر اللہ کے نبی کے ساتھ چل پڑے، اب وہ گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ ان کے والد حضرت ابو قحافہ آئے جو آنکھ سے آندھے تھے، نابینا تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے۔ معلوم پڑا کہ ابوبکر چلے گئے ہیں تو کہنے لگے ہاں اس نے تو سارا مال لے کے گیا ہوگا، اب کچھ نہیں چھوڑا ہوگا۔ تو حضرت ابوبکر کی بیٹی نے کچھ پتھروں کو جمع کر دیا، اس پر کپڑا ڈال دیا اور اپنے دادا کو لے کر گئی اور وہاں پر ان کا ہاتھ پھیرا کہ دیکھو ابو جان نے بہت سارا مال چھوڑا ہے ہمارے لیے۔ دیکھو کیسے جذبے عورتوں کے۔ آج کوئی ہے بیوی، ماں، بچی جو اس طرح ساتھ دے دین کے اعتبار سے؟ کوئی ماں ایسی ہے، کوئی بیٹی، کوئی بیوی ایسی جو اپنے شوہر کو دین کے اعتبار سے اتنا ساتھ دے؟ یہ ہمیں ملے گا تاریخ اسلام میں، اسلام کی تاریخ میں ملے گا کہ عورتوں نے ایسے ساتھ دیا ہے۔ تو حضرت ابو قحافہ نے ہاتھ پھیرا تو سمجھ گئے ہاتھ چھوڑ گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کی بیٹی کہتی ہے حضرت ابوبکر نے گھر میں کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے، سب لے کر گئے۔ تو جب وہ نکلے ہجرت کے لیے تو اپنی چھوٹی بیٹی سے کہا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہ دیکھو تم چھوٹی بھی ہو، کسی کو شک نہیں آئے گا، اس لیے تم ہمیں توشہ لا کر دیتے رہنا، کھانے کے لیے، کھانے کا انتظام تم کر لینا، یعنی گھر میں بنے گا لا کر دینا غار میں۔ تو ساتھ دینے والے کون ہیں؟ عورت ہے، بیٹی کی شکل میں۔ تو جتنا دین، جتنا ایمان اور جتنا نیک بختی عورتوں میں ہوگی اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو دین کے اعتبار سے آگے بڑھائے۔ آج ہم نے اپنی ماں بہنوں کی، اپنی بیوی اور بچیوں کی فکر نہیں کی میرے دوستو۔ ہم اپنی 5 وقتہ نمازوں پر مطمئن ہو گئے کہ بس ہماری بیوی بچیوں کی نمازیں ہو نہ ہو، ان میں دینداریاں آویں نہ آویں، اس سے کوئی ہمیں مطلب نہیں۔ ہماری ماں بہنوں میں پردہ ہے نہیں ہے، دین کی معلومات ہے نہیں ہے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہمیں شیطان نے اس لیے مطمئن کر دیا کہ ہم تو نمازی ہیں۔ دیکھو یہاں ساتھ مل رہا ہے، یہاں تعاون ہو رہا ہے دین کے اعتبار سے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں باپ ہے، ایک بیٹا اور بیٹی ہے اور کچھ اس کے پاس نہیں ہے ان کو کچھ تعلیم دے سکے، کچھ سکھا سکے، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ بیٹا اور بیٹی میں سے پہلے بیٹی کو تعلیم دو، کیونکہ مرد بنے گا تو فرد بنے گا، عورت بنے گی تو خاندان بنے گا، عورت بنے گی تو خاندان بنے گا، اور یہ جہاں جہاں جائے گی وہاں اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے دین کو زندہ کریں گے، ایمان عمل کو زندہ کریں گے، اگر واقعی میں یہ نیک بخت ہے۔ اس کے لیے میرے عزیز دوستو بزرگوں، ہم سمجھے کہ اللہ نے کتنا بڑا مقام عورتوں کا اور مردوں کا دونوں کا اس دین میں رکھا ہے۔ بیٹھ کر سنیں، دونوں کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ایسا نہیں کہ مرد ہی دین کے اعتبار سے آگے رہیں گے، عورتیں صرف ان کا کیا کام کہ وہ گھروں میں رہے، پکاتے رہے، کھلاتے رہے، بچے پالتے رہے، نہیں، ان کو دین سکھاؤ، انہیں ایمان سکھاؤ، انہیں نماز سکھاؤ، کہ جتنا وہ ماں، بیٹی، بیوی، بہن اپنے گھر میں رہ کر، اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر، اپنے گھریلو کام کے ساتھ رہ کر جتنا اللہ کے حکموں پر، پیارے نبی کے طریقوں پر پابند رہے گی، اور جتنا اثر اللہ اس ماں اور بیٹی اور بہن کا ڈالے گا ان پر، اتنا میرا اور آپ کا نہیں پڑنے والا۔ جتنا باپ کا تاثر نہیں ہوتا اتنا ماں کا تاثر ہوتا ہے بچوں میں۔ تو سکھاؤ دین، تاکہ وہ دیندار رہیں گی، اولادوں میں دین پیدا ہوگا۔ ہم دن بھر باہر رہنے والے وہ بچے اپنی ماں کے ساتھ رہتے ہیں، اپنی دادی کے ساتھ رہتے ہیں،
اپنے پھوپھیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو دین وہاں سکھاؤ اور دین کے اعتبار سے ان کی بھی فکر کرو، اپنے نمازوں پر مطمئن ہو کہ ہم نہ رہے۔ حضرت عمر کتنے جلیل القدر صحابی ہیں، کیا مقام ہے آپ کا، کیا مقام اللہ نے آپ کو دیا، آپ کی رائے اور آپ کی چاہت پر اللہ نے آسمان سے فیصلے کیے، اتنا بڑا مقام آپ کا۔ اللہ کے نبی آپ کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت عمر کے بارے میں، لو کان بعد نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے۔ اتنا مقام، اتنے کمالات اور اتنا اعمال کے اعتبار سے پختگی، ایمان کے اعتبار سے پختگی آپ میں، لیکن ہم ان کی تاریخ کو دیکھیں گے تو ہمیں ملے گا آپ کی جو زندگی بدلی ہے، آپ کو جو ایمان اور اسلام نصیب ہوا ہے، وہ اپنی بہن کی وجہ سے ہوا ہے، کہ بہن ذریعہ بنی ہے، ورنہ تو نعوذ باللہ یہ عمر وہ تھے جو ننگی تلوار لے کر چل رہے تھے کہ آج نعوذ باللہ محمد کو نہیں چھوڑوں گا، محمد کو ختم کر دوں گا، اس کا نام و نشان مٹھا دوں گا۔ لیکن بہن کو اللہ نے ذریعہ بنایا ہے۔ یہ ہے عورتوں کا دین، یہ ہے عورتوں میں دینداریاں۔ جب ان میں دینداریاں آتی ہیں نا، پھر وہ ہمیں بھی کمزوریاں کرنے نہیں دیتی، یاد رکھیں۔ اس لیے ایک مقام اللہ نے عورتوں کا رکھا ہے، تو عورتوں کے اعتبار سے ہم کمزوری نہ برتے میرے دوستوں بزرگوں، حکمت سے، پیار سے، محبت سے انہیں سمجھائیں۔ دیکھو عورت حکمت اور پیار اور محبت سے جتنا سمجھتی ہے نا، اتنا غصے اور ڈانٹ سے نہیں سمجھتی۔ ہم جتنا ٹیڑے ہیں نا، ہم سے کہیں دگنا تیگنا وہ عورت ٹیڑھی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ نے ٹیڑھی فیصلے سے پیدا کیا نا۔ اس لیے عورتوں کو پیار سے، محبت سے، حکمت سے ہم سمجھاتے رہے، تاکہ وہ دین کے کاموں میں، دین کی محنت میں ہمارے معاون اور مددگار ہوں۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، عزیز و دوستوں، ایسے جذبے تھے ماؤں کے، بہنوں کے، ایسے جذبے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ عنہ غالباً ایک صحابیہ ہے، فرمایا کہ اپنے 4 بیٹوں سے بار بار یہ نصیحت کیا کرتی تھی، دیکھو تمہاری ماں وہ ہے جس نے تمہارے ماموں کو کبھی بدنام نہیں کیا، تمہاری ماں وہ ہے جو تمہارے باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کی، بار بار نصیحت کیا کرتی تھی۔ تو بچوں نے پوچھا، امی جان یہ کیا ہے، آپ کیوں کہتی ہیں کہ ماموں کو کبھی بدنام نہیں کیا، باپ کے ساتھ کبھی خیانت نہیں کیا، آپ ایسے ہمیں کیوں کہتی ہیں؟ تو وہ ماں کہتی ہے اپنے بچوں سے، بچوں دیکھو جب میں کنواری تھی تو کبھی میں نے غلط کام نہیں کیا کہ جس سے اپنے تمہارے ماموں کا نام خراب ہو جائے، اور جب میرا نکاح ہو گیا تو میں نے اپنے شوہر کے ساتھ بھی کبھی خیانت نہیں کی جس کی وجہ سے تمہارے باپ کا نام خراب ہو جائے۔ اب میں یہ چاہتی ہوں کہ جب تم بڑے ہو جاؤ گے، جوان ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں محنت کرتے رہنا، جہاد کرتے رہنا، یہاں تک کہ تم شہید ہو جانا اللہ کے راستے میں۔ ماں کہہ رہی ہے بچوں سے، شہید ہو جانا، اور جب قیامت میں میں دیکھوں گی کہ تمہارے سینوں پر وار ہے تو میں تم سے بڑی خوش ہو جاؤں گی، اگر میں دیکھ لوں کہ تمہارے پیچھے وار ہے پیٹھ پر، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں۔ یعنی مطلب یہ تھا اللہ کے لیے آگے رہ کر چلتے رہنا، کرتے رہنا، یہاں تک کہ تم شہید ہو جائے، کیونکہ کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالی جب پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ شہیدوں کی مائیں، تو میں بھی اس سب میں کھڑے ہو جاؤں گی اور فخر کروں گی کہ میرے 4 بچوں کو میں نے اللہ آپ کے لیے شہید کیا، آپ کے دین کے لیے شہید کیا۔ یہ جذبے عورتوں کے تھے میرے دوستوں بزرگوں، وہ صحابہ کے زمانے میں، صحابیات کے زمانے میں، کہ ہم اپنے عورتوں کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہم فکر کریں کہ وہ جتنا ایمان اعمال کے اعتبار سے مضبوط ہوں گی، اتنا ہمیں تعاون ملے گا دین میں، محنت میں، ورنہ رکاوٹیں پیدا ہوں گی۔ اللہ معاف فرمائے، نمازوں کے پڑھنے پر بھی رکاوٹیں ہوں گی کہ دینداری نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے بزرگوں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی موت تک ہمیں اپنی عورتوں کے ساتھ اور خود
اپنے ساتھ دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔